اور یہ جو بندہ کہتا ہے کہ قرآن کے اندر بہت ساری آیات ہیں اور جس سے ڈر پھیلتا ہے، بے امنی پھیلتی ہے، خوف پھیلتا ہے، دہشت پھیلتی ہے، میں اس کے منہ لگنا نہیں چاہتا، اس لیے کہ یہ وہ بندے ہوتے ہیں جن کو حروف ہجا حروف تہجی 28 ہوتے یا 29 ہوتے ان کا پتہ بھی نہیں، یہ قرآن کے بارے میں بولنے لگ جاتے ہیں۔ بڑے تعجب کی بات ہے، قرآن مجید کے جو حروف الفابیٹس ہیں جن کو ہم حروف ہجا یا حروف تہجی کہتے ہیں، شمار کر کر یہ اللہ کا بندہ حیوان ناطق بتا نہیں سکتا کہ 28 ہے یا 29 ہے۔ اور میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں جو یہ مولویوں کے دشمن ہے، علماء کے دشمن ہے، مفسرین مترجمین کے دشمن ہے، متقدمین اور متاخرین کے دشمن ہے، یہاں تک کہ صحابہ میں ابو بکر اور عمر اور عثمان اور علی کے دشمن ہے، حسنین کے دشمن ہے، سارے صحابہ اکرام کے دشمن ہے، یہی وہ لوگ ہیں جو قرآن کے دشمن ہیں اور عین ذات اللہ کے دشمن ہے۔ یہ نام کے مسلمان حیوان ناطق ہے، یہ حمزہ اور الف میں فرق نہیں جانتے، علماء کے تعلق سے تنقید اور جرح و تعدیل کرنے پہ آ گئے ہیں۔ آثار قیامت ہے، آثار قیامت ہے۔ امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا آخری زمانے میں اماں کو بیچنے والا بیٹا پیدا ہوگا، آخری زمانہ ہے۔ پروردگار عالم کے کلام کے تعلق سے کورٹ کچہری کے اندر عدالت کے کٹہرے میں سوال کھڑا کرتا ہے، اللہ کی لعنت اور زمین کی لعنت، آسمانوں کی لعنت ہے اور سارے خلقت کی لعنت ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ یہ باز آ جائے، ورنہ اس نے ایک ایسا غضب کا کام کیا ہے، اللہ کی انا کو اس نے للکارا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا کلام کلام قدیم ہے، صفت قدیم ہے، اللہ کے کلام کو اللہ کے ذات سے جدا نہیں کیا جا سکتا ہے، اور جو اللہ کے کلام پر انگلی اٹھایا ہے، اللہ کے کلام کو لے جا کر کٹہرے میں کھڑا کیا ہے، میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس نے اللہ کو، اللہ کی ذات کو کٹہرے میں کھڑا کرنے کی کوشش کی ہے۔ پھر کیا حال بنے گا اندازہ لگاؤ۔ اللہ کے کلام کو اس نے کٹہرے میں کھڑا کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ کسی انسان کے لکھی ہوئی کتاب پر چیلنج کر کے مقدمہ دائر کر دیا ہے۔ اب میں ایک علمی بات بتانے لگا ہوں، اور وہ بھی آپ سے، اور جو طلبہ ہے جو عربی مدارس سے تعلق رکھتے ہیں اور جو شریم سلیم متبع ہے، شریف طبیعت رکھنے والے، سنجیدہ مزاج ہے، وہ اچھی طرح جانتے ہیں، ذرا توجہ رکھنا۔ علامہ تفتازانی رحمہ اللہ اور جتنے بھی اسلامی فلاسفرز ہیں، حضرت امام رازی رحمہ اللہ، بڑے بڑے مناطقہ ہے، متکلمین علماء ہے، فضلاء ہے، ائمہ ہے، اور انہوں نے اصول میں بھی اور اپنے فلسفے کی کتابوں میں بھی قرآن مجید کی دو تعریف بیان کی ہے، اور اس تعریف کو میں ایک سوال آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ اصول کے اندر غالباً نور الانوار کے اندر یہ تعریف ملتی ہے کہ قرآن کے بارے میں اصولیین نے کیا تعریف بیان فرمائی۔ الکتاب المنزل علی الرسول علیہ الصلاۃ والسلام المکتوب فی المصاحف المنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہ۔ یہ قرآن مجید کی وہ تعریف ہے جو جامع بھی ہے، مانع بھی ہے، اور میں ان ساری باتوں کو اصولیین کی اس مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے کھول کر وضاحت کے ساتھ بیان کرنے سے عاجز اور قاصر ہوں، مگر میں مجبور ہوں ان باتوں کو آپ کے سامنے میں عرض کیے بغیر رہ بھی نہیں سکتا ہوں۔ فرمایا الکتاب المنزل علی الرسول علیہ الصلاۃ والسلام المکتوب فی المصاحف،
صحیفوں کے اندر، ہماری ان کتابوں کے اندر اللہ کا وہ کلام جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آسمانوں سے نازل کیا گیا ہے، پرنٹ کیا گیا ہے، تصدیق کے ساتھ لکھا گیا ہے، وہی وہ کلام المنقول عنہ متواتر، تسلسل کے ساتھ، رکاوٹ کے بغیر، ہر زمانے کے اندر جو مکمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل ہوتا گیا، نقل ہوتا ہر کچے اور پکے مکان کے اندر داخل ہوتا گیا، بلا شبہت شرط لگا دی کہ جس کے اندر، جس کے نقل کے اندر، جس کے تواتر کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی کسی بھی انسان کو اور کسی بھی صاحب فہم و ادراک کو، متقی اور پرہیزگار مسلمان کو شک نہیں ہے، شبہ نہیں ہے، اسی کا نام کلام اللہ ہے۔ نقل متواتر بھی ہو، مصاحف کے اندر لکھا گیا بھی کلام ہو، اور اس کے باوجود بھی آج کے اس حیوان ناطق کو شک اور شبہ بھی ہو، ہدی للمتقین اس کے حق میں یہ کتاب ہو نہیں سکتی۔ اور چلتے میں ایک بات بھی بتا دوں کہ متواتر کسے کہتے ہیں؟ علامہ تفتازانی رحمہ اللہ، سعد الدین تفتازانی رحمہ اللہ اپنی شہرِ آفاق کتاب شرح العقائد النصفیہ میں بیان فرماتے ہیں، الخبر المتواتر هو أي الخبر الثابت على ألسنة قوم لا يتصور تواترهم، أي لا يجوز النقل توافقهم على الكذب، ومصداقه وقوع العلم من غیر شبہ۔ کتنی بہترین تعریف بیان فرمائی کہ تواتر آخر کسے کہتے ہیں، کہ مسلسل کنٹینیوٹی جسے کہتے ہیں، کنٹینیوٹی کا معنی کیا ہے، بلا شبہ کا معنی کیا ہے؟ فرمایا کہ قوم کے زبان زد ایسی ہو جانا، کوئی خبر لوگوں کے زبان پر ایسے چڑھ جانا، ایسے زبان زد، ایسے مہر جیسے لگ جانا، لا یجوز العقل توافقہم، کہ عقلی نقطہ نظر سے ان تمام لوگوں کا جھوٹ پر اتفاق کر لینا محال بن جائے، عقل تسلیم ہی نہ کرے کہ اتنے لوگ مل کر جھوٹ بھی بول سکتے ہیں۔ صحابہ اکرام گواہ ہیں، تابعین گواہ، تبع تابعین گواہ، خلفائے راشدین میں ابو بکر صدیق اور عمر اور عثمان و علی، حسنین اور حسنین، عشرہ مبشرہ گواہ، بدرین گواہ، احدیین گواہ، مہاجرین گواہ، انصار گواہ، مقدمین گواہ، متاخرین گواہ، صوفیاء صافیہ گواہ، ابرار اور اتقیاء گواہ، علماء اکرام گواہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آج تلک ساری امت مسلمہ گواہ ہے، اور اسی کا نام عربی زبان میں تواتر کہلاتا ہے۔ کہتا ہے کہ ابو بکر، عمر اور عثمان تینوں نے مل کر قرآن مجید کو بدل دیا ہے، نعوذ باللہ۔ اگر تینوں نے مل کر قرآن مجید کے اندر قرآن کے علاوہ آیتوں کو، منمانی کو نعوذ باللہ اگر داخل کر دیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تو باب العلم تھے، علم کے پہاڑ تھے، علم کے دروازہ تھے، اور اتنے بڑے علم رکھنے والے حضرت علی خود خلیفہ بھی تھے، خلیفہ راشد بھی تھے۔ خلفائے راشدین میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ اہل بیت میں سے ہے۔ اور میں اس حیوان ناطق کو آپ کے ذریعے، آپ کے وساست سے ایک بات میں پہنچا دینا چاہتا ہوں۔ بزرگان اعظام بیان فرماتے ہیں، اور یہ مشہور مقولہ ہے، صاحب البیت ادری بما فی بیتی، گھر کا مالک اچھی طرح جانتا ہے کہ گھر کے اندر کون سی چیز کہاں رکھی ہوئی ہے۔
اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے اہل بیت ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کون سی چیز کہاں رکھی؟ حضرت علی سے بڑھ کر آج کا یہ حیوان ناطق کیا جان سکتا ہے؟ اگر قرآن کے اندر یہ 26 آیتیں زائد داخل کر دی گئی، نعوذ باللہ ابو بکر نے یہ کام کیا، نعوذ باللہ عمر نے یہ کام کیا ہے، عثمان نے اگر یہ کام کیا ہے، تو چوتھے جو خلیفہ تک پہنچنے تک اگر یہ مصحف عثمانی حضرت علی کے دربار میں جب پہنچتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کیسے باور کیا جا سکتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کون یقین کر سکتا ہے کہ 26-25 آیتوں کی زیادتی کے باوجود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپکا اختیار کر لیے، سکوت اختیار کر لیے، خاموشی اختیار کر لیے، اور اس پر کوئی کلام نہیں کیا؟ 1400 سال گزر جانے کے بعد میں ہندوستان کے اندر یہ حیوان ناطق کو یہ خیال پیدا ہوتا ہے قرآن کے اندر زیادتی ہو گئی ہے، نعوذ باللہ، آج انہیں اس کے اندر سے نکالنا ہے۔ حضرت علی کے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، حسن کے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، حسین کے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، حضرت ابو ہریرہ کے سمجھ میں نہیں آئی، حضرت انس کے سمجھ میں نہیں آئی، عشرہ مبشرہ کے سمجھ میں نہیں آئی، تابعین تابعین کے ائمہ مجتہدین و مفسرین کے سمجھ میں نہیں آئی، محدثین کے سمجھ میں نہیں آئی۔ آج ہندوستان کے اندر جسے حمزہ میں الف میں فرق نہیں، فا اور سین میں فرق نہیں، جو حروف ہجا کے مخرج نہیں جانتا اور جو حروف ہجا کو ادا کرنے کا طور طریقہ نہیں جانتا، اور یہ مولویوں پر وقرے کستا ہے اور عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹا کر قرآن کو عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کرتا ہے۔ میں یقین سے کہتا ہوں اس نے قرآن کا حتق نہیں کیا، قرآن کی گستاخی نہیں کی، اللہ کی گستاخی کی ہے، اس لیے کہ کلام اللہ کا صفت قدیم ہے، صفت قدیم کو اللہ کی ذات سے جدا نہیں کیا جا سکتا ہے۔ قرآن اللہ ہے اور اللہ قرآن ہے، اس لیے کہ اللہ اپنی پرچائی اور اپنا تعارف قرآن کے ذریعے سے پیش کیا ہے، اس میں اللہ کی ذات بھی ہے، اس میں اللہ کی 99 صفات بھی ہے۔ اور جو یہ کہتا ہے کہ قرآن کے اندر کمی ہے، نعوذ باللہ وہ یہ دعویٰ کرتا ہے اللہ کی ذات میں کمی ہے۔ اور جو یہ کہتا ہے قرآن کے اندر زیادتی ہو گئی ہے، گویا کہ فارن باڈیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے نعوذ باللہ ذات میں داخل ہو گئے ہیں، جبکہ اللہ فرماتے ہیں سبحان اللہ عما یصفون، ارے وہ مشرکو تمہاری باتوں سے اللہ بے نیاز اور بالکل پاک اور پوتر اور منزہ ہے، تمہارے کہنے کے مطابق اللہ کے اندر کوئی غیر ضروری چیز داخل نہیں ہوئی ہے۔ سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ کے ذات سے شرک کرنے والے کو اللہ معاف کرنے کو تیار نہیں، قرآن کے اندر ترمیم اور اضافہ کرنے والے کو بھی اللہ معاف نہیں کرتا ہے۔ یہ عین ذات بھی ہے اور عین ذات بھی نہیں ہے۔ اور میں انہی بزرگان اذان کے حوالے سے ایک بات بھی بتاتا چلوں، اور اس پر بڑی تفصیل سے بات کرنے والے ہمارے اکابرین امت میں علماء دیوبند نے بڑی محنتیں کی ہیں، میں خراج تحسین ان کو مبارکباد دیتا ہوں، سلام پیش کرتا ہوں کہ جب بھی ایسی آفت اور مصیبت اور مشکل ایسا جب کبھی امت پر فتنہ آیا ہے، اللہ جزائے خیر دے اکابرین علماء دیوبند کو کمر بستہ ہو کر جان کی بازی لگا دی۔ خدا کی قسم ہمارے اکابرین نے حرف آنے نہیں دیا، آنچ آنے نہیں دیا، اپنے آپ کو سولیوں پر چڑھا دیا، مگر بیوی بچوں کو یتیم اور بیوہ بنا دیا، کلام اللہ کے زبر کو زیر ہونے نہیں دیا اور زیر کو زبر ہونے نہیں دیا۔ ہم بھی انہی کے سپوت ہیں، انہی کے فرزند ہیں، ہماری بھی غیرت ہے، ہماری حیا ہمیں چپکا بیٹھنے نہیں دی۔ اور جب اللہ کو لا کر کوئی آدمی آج کے ان کٹہرے کے اندر
عدالتوں کے اندر کھڑا کر کر پوچھتا ہے پروردگارا تیرے اندر نعوذ باللہ ایک کمی آ گئی ہے۔ قیامت میں پتہ چلے گا۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کے نبی کے جوتیوں کا صدقہ ہے جو اللہ ایسے لوگوں کو مرنے سے پہلے سور نہیں بنائے بغیر چھوڑ دیتا ہے۔ ان کے چہرے مسخ نہیں ہوتے ہیں اور ان کے چہرے بگڑتے نہیں ہیں، یہ جیسے چہرے ہیں ویسے ہی گزر جاتے ہیں۔ اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کا کمال ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتیوں پر قربان جائے۔ آپ کے تہجد کی، صبح اور شام کی، لیل و نہار کی دعائیں ہیں جو اللہ تعالیٰ اسے بھی لا کر کٹہرے میں کھڑا کر دینے والے کو سپر بنائے بغیر چھوڑ دیتے ہیں، کتے کی طرح بھونکتے ہیں۔ واجب تو یہی تھا کہ اس کا منہ کتے کا ہو جائے، واجب تو یہی تھا کہ کلام کے اندر نکتہ چینی کرنے والے کا منہ سپر کا ہو جائے، لیکن اللہ کا کرم ہے، اللہ رحمان ہے، کتب علی نفسہ الرحمہ فرمایا ہے۔ اور جبھی چل کر اللہ نے ان کو ان کی حالت پر جھوڑ کر فرمایا امہلہم رویدا، ذرا ان کو مہلت دے دے، مرنے کے بعد دیکھیں گے۔ یہودیوں پر اللہ نے دنیا کے اندر عذابات نازل فرمائے۔ امت محمدیہ کی یہ شان ہے، جنازے میں اللہ کسی کا منہ بندر کا نہیں بناتا ہے، سور کا نہیں بناتا ہے، کفن پہناتے پہناتے کتے کی طرح بھونکنے والے کا چہرہ اللہ کتے کا نہیں بناتا ہے۔ آج تو اس ظالم نے اللہ کو کورٹ میں بلایا ہے۔